بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ایک مخلوق جو جنات کہلاتی ہے۔ جنات کی پیدائش کب، کیسے اور کیوں ہوئی؟ سب سے بڑے جن کا نام کیا ہے؟ قرآن جنات کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جنات کے لیے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے ہیں؟ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ انہیں انسان کے پیدائش سے قبل پیدا کیا گیا تھا۔ اس مخلوق کے وجود کے تمام اکابرین امت بھی قائل ہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی جنات کے وجود کا انکار نہیں کیا۔ اکثر کفار بھی ان کے وجود کے قائل ہیں، کیونکہ جنات کے وجود کے متعلق انبیاء کرام کے ارشادات حد تواتر تک پہنچے ہوئے ہیں، جن کا یقینی طور پر معلوم ہونا لازمی ہے۔ صفائے فلسفیوں کی معمولی جماعت کے جنات کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ قرآن کی اصطلاح میں جن ایک غیر مرئی مخلوق ہے۔ اس مخلوق کا ذکر قرآن حکیم کی 8 سورتوں میں موجود ہے۔ جنوں کی تخلیق کب اور کیسے ہوئی؟ بعض محققین اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جنات کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال قبل تخلیق کیا گیا تھا۔ قرآن حکیم کی سورہ الحجر کی آیت نمبر 26 میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے: ہم نے انسان کو کھنکھناتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ ایک اور جگہ سورہ رحمان میں ارشاد ہے کہ اللہ نے انسانوں کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ ان آیات کی تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ سب سے پہلا جن معارج ہے، جسے ابو الجن کہا جا سکتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو الآدم کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جنوں کو جمعرات کو تخلیق کیا گیا تھا۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جس کی تصدیق قرآن حکیم نے ان الفاظ سے کی ہے: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ انسان اور جن دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی، اور قرآن حکیم ان دونوں مخلوقات کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے سینکڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کی تخلیق کی، تو ان کو بغیر ہادی و ہدایت کے نہیں رکھا تھا۔ اس لیے بعض علماء قوم جنات کے لیے انبیاء کرام کا مبعوث ہونا مانتے ہیں۔ علماء کرام کے نزدیک قرآن کی یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات دونوں میں انبیاء کرام بھیجے۔ قیامت کے دن اللہ جنات اور انسانوں سے مخاطب ہو کر کہے گا: اے جن و انس، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو میری آیات تمہیں سناتے تھے اور آج کے دن کے وقوع کے بارے میں تمہیں متنبہ کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں اور دنیاوی زندگی نے ہمیں دھوکہ دے رکھا تھا، اور آج ہم اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اس بات کی تائید اس روایت میں بھی ملتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کی جانب پیغمبروں کو بھیجا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: بالکل۔ ان کے پیغمبر کا نام یوسف تھا، جو انہیں خدا کی جانب دعوت دیتا تھا، اور انہوں نے ان کو شہید کیا۔ البتہ ان باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہ لیا جائے کہ جنات کے انبیاء الگ ہوتے ہیں اور انسانوں کے الگ۔ کبھی بھی انسانی انبیاء جنات کے پیغمبر نہیں رہے ہوں گے، بلکہ بعض انبیاء جنوں ان سب کے لیے تھے، اور ان کے لیے بطور خاص جنات کو مطیع کیا گیا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جنات میں شاید چند ہی انبیاء آئے ہوں گے، کیونکہ جنات کی عمر انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، اور روایات کی روشنی میں ممکن ہے کہ ایک ہی نبی یوسف آئے ہوں۔ لیکن بہرحال جنات میں انبیاء کا مبعوث ہونا ناممکن نہیں۔ تمام امت کا 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام پر ایمان اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین اور سید المرسلین ماننا ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پورے عالم کے لیے ہے، اور آپ انسانوں اور جنات حتیٰ کہ تمام کائنات کے لیے بھی آخری نبی ہیں۔
علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ تمام جنات ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مقلد ہیں۔ بہت سی نقل کی گئی احادیث میں ہے کہ مومنین جنات نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، علوم دینیہ اور روایت حدیث انسانوں سے حاصل کر رہے ہیں۔ اگرچہ انسانوں کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ تمام باتیں مسلم جنات میں پائی جاتی ہیں۔ جس طرح انسانوں میں کفار موجود ہیں، اسی طرح جنات میں بھی کفار ہیں، اور اچھے اور برے جنات بھی ہوتے ہیں۔ نیک جنات تلاوت کرتے، تہجد پڑھتے، عمرہ ادائیگی اور کعبہ شریف کا طواف وغیرہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جہاں انسان جنات سے ڈرتا ہے، وہاں جنات بھی انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جتنا تم انسانوں میں سے کوئی شیطان سے گھبراتا ہے، اس سے بھی زیادہ جنات تم سے گھبراتے ہیں۔ لہذا جب وہ تمہارے سامنے آئیں تو تم ان سے نہ گھبرایا کرو، ورنہ تم پر سوار ہو جائیں گے۔ البتہ تم ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو جایا کرو تو وہ بھاگ جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔